سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پامال کیا، عزتیں ان کی کیا ہے، ذلتوں میں تبدیل۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، جو عزت اسلام نے دی کائنات کا کوئی مذہب نہ کبھی دے سکا نہ دے سکتا ہے۔ اس کی ابتدا پہلا تصور کو نکالنا چاہیے، یہودیت اور نصرانیت اور دوسرے اس وقت کے مذاہب اور تہذیبوں میں عورت کے طور پر، عورت کے جنس اور عورت کے ان کے عزت کے طور پر، ان کی ذات کے طور پر لوگوں میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ برائی کا اڈا ہے۔ کتنی بری ہے، کتنی بری ہے، اس کا باپ کہلانے میں ہمیں شرم ہوتی ہے۔ عرب لوگ کہتے تھے بچی کا باپ، بیٹی کا باپ، نا 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 نا، اس سے بہتر تو مر جانا اچھا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل میں کھول کے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب عربوں کو اس کی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ، اس کا چہرہ ذلت سے سیاہ ہو جاتا تھا۔ کوئی بہت بڑی غم کی خبر سنا دی گئی، مسودًا وَهُوَ كَظِيمٌ، غمزدہ ہو جاتا تھا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، چھپا چھپا پھرتا تھا اپنی قوم سے، کیا کرنے کے لیے؟ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، یہ بری خبر کو میں کیسے برداشت کروں؟ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، میں اسے زندہ چھوڑ دوں یا منو مٹی کے اندر دفن کر دوں۔ الا ساء ما، بدبختو کیسا برا حکم ہو جو تم لگاتے ہو۔ سنن دارمی کے اندر بڑی پیاری حدیث آئی ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا ہوں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہا کہ ہاں معاف ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول کیا تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہا کہ ہاں، اسلام تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول اس بات کی گارنٹی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے شاید اسلام نہ معاف کر سکے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کے بارے میں تمہیں اتنا ڈر ہے؟ تو وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میری ایک کہانی ہے، میں وہ کہانی سنا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے عورتوں کی کیا پامالی تھی اور عورتوں کے اسلام نے کہاں دیا۔ محاسن اسلام کا ایک حسن آپ کے لیے کافی ہے اگر سمجھنا چاہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں ایک سفر کو نکلا تو اس وقت میری بیوی حمل سے تھی، اور میں تجارت کے سفر سے واپس آیا تو میری بیوی کا حمل جا چکا تھا۔ میں نے پوچھا کیا پیدا ہوا؟ کہا کہ ایک مرا ہوا بچہ پیدا ہوا جسے ہم دفن کر دیے۔ میں نے سوچا کہ بات صحیح ہے، پھر زندگی گزرتی رہی تو میرے پڑوس میں ایک بچی تھی جو کبھی کبھار ہمارے گھر میں کھیلنے کے لیے آ جاتی تھی، تو اس بچی سے میں بھی کیا ہے کبھی کبھی کیا ہے کھیلتا تھا۔ کھیلتے کھیلتے زمانے کے اندر تبدیلی آئی، دل کے اندر محبت آئی، سکون ہوا، حتیٰ کہ میں اتنا اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، وہ کبھی نہ آتی تو میں بیوی سے پوچھتا وہ بچی آج کھیلنے کیوں نہیں آئی؟ وہ میری بیٹی کی طرح لگتی تھی، میرے دل کے اندر بڑا ہی اس کے لیے کیا ہے شوق محبت تھی۔ جب بیوی نے دیکھا کہ بیٹی کی محبت زیادہ جاگ گئی ہے اس بچی کی، تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اجی سنتے ہو؟ کہا کہ سناؤ کیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ دیکھو تم جاتے وقت میں حمل سے تھی، ہاں بالکل صحیح ہے، تو آپ کو میں نے بتایا کہ ایک مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، ہم نے دفن کر دیا، ہاں۔ کہا کہ نہیں جی اصل میں غلط جھوٹ تھا۔ پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ جس بچی سے تم بے چین ہو جاتے ہو، وہ نہ آئی وہ نہ دکھی، وہی اصل میں ہماری بیٹی ہے۔ میں نے تمہیں کیا ہے ڈر کی وجہ سے کہ تم کہیں لے جا کے اسے زندہ دفن نہ کر دو، میں نے نہیں بتایا تھا۔ جب آج میں نے دیکھا کہ تم اس بچی سے اتنا پیار کرتے ہو جو ایک باپ پیار کر سکتا ہے، تو میں آج بتا رہی ہوں یہ کسی دوسرے کی بچی نہیں ہے، یہ ہماری خود کی بچی ہے جو میں نے پڑوس میں دے کے پلوایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ میں ایک بچی کا باپ بناؤں، عصبیت و حمیت اور اس دور کے لحاظ سے بچی کے باپ کو آر سمجھنے کی جو اہمیت تھی، اس حیثیت سے میرے اندر کا باپ مرا اور ایک سنگین ترین مجرم بن کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں ایک بچی کا باپ؟ ارے نہیں،
اس عار سے، اس شرم سے تو میں زندگی نہیں گزار سکتا. میں نے پلاننگ بنانا شروع کر دی، اور ایک مرتبہ یوں ہوا کہ وہ بچی میرے ساتھ کھیلنے میں آئی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ چلو آج کچھ سیر و تفریح کر لیتے ہیں، اور اس کو دور صحرا میں لے گیا اور اس کو ایک جگہ بٹھا دیا اور اس کے آنکھوں کے سامنے اس کی قبر کھودنے لگا. اللہ اکبر، کیا جہالت ہے، کیسے جاہلیت کا زمانہ. کہتے ہیں کہ جب میں قبر کھودنے لگا تو مٹی اڑ اڑ کے میری داڑھی میں آ رہی تھی، تو وہ بچی آ کے کہتی تھی ابا جان آپ کی مٹی، آپ کی داڑھی میں مٹی، آپ کی داڑھی میں مٹی، اور وہ کیا کرتی تھی، صاف کرتی جاتی تھی. تب بھی میرے دل کے اندر اس بچی کے لیے رحم نہ جاگا، یہاں تک کہ میں نے کل قبر کھود دی. پھر اس کے بعد میں اس کو بالکل کنارے لے گیا اور سنگین ترین دل کو بناتے ہوئے پیچھے سے دھکا دیا اور نیچے گرا دیا، اور زندہ اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا، یہاں تک کہ وہ کہہ رہی تھی ابا جان کیا کر رہے ہو، ابا جان کیا کر رہے ہو. دور تک آوازیں آتی رہی لیکن میرا دل نہ پسیجا، بلکہ میں مٹی ڈالا، زندہ درگور کیا، دفن کر دیا، پھر آ گیا. اے اللہ کے رسول، کیا یہ جرم بھی معاف ہو سکتا ہے؟ جب یہ بول کے ختم کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری تھے. سارے جہانوں کا رحمت للعالمین اس بات پر روئے، کیسے نہ روئے، کیا جاہلیت تھی. رحمت للعالمین رو رہے ہیں، کہا کہ تم نے ایسا کیا، کہا کہ ہاں ایسا کیا. یہ واقعہ پھر بول سکتے ہو؟ ہاں بول سکتا. اللہ کے رسول نے کہا کہ صحابہ کو جمع کرو. جب آئے کہا کہ بولو. جب بولے تو پھر اللہ کے رسول رونے لگے، پورے صحابہ رونے لگے. ایسی ظالم کیفیت، ایسی درندگی، یہ تھی اسلام سے پہلے. عرب کا یہی حال تھا. عجم کا کیا حال تھا پوچھتے ہو؟ معلوم ہے آپ کو؟ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو ہندوستان میں رسم تھی ستی کی کہ اس کے بعد اس کو جینے کا کوئی حق نہیں، تم شوہر کی چتا کے ساتھ جل کے تم بھی مر جاؤ. معلوم ہے آپ کو؟ ہم کو عجیب بات ہے، نہ اسلام کی تاریخ معلوم ہے نہ ہندوستان کی تاریخ معلوم ہے. روؤں تو کہاں جا کے روؤں، کس کس کو بولوں؟